ناظرین، چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر بجلی بن کر گری جس نے نہ صرف عراق بلکہ تمام خلیجی ممالک کے سربراہوں کی نیندیں اڑا دیں۔ ایک ایسا اعلان جس نے مسلم دنیا کے دل چیر کر رکھ دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جملہ جو شاید تاریخ کا رخ موڑنے والا ہے۔ عراقی سیاستدانوں نے جو اربوں ڈالر امریکی بینکوں میں جمع کر رکھے تھے، اب وہ امریکی عوام کی ملکیت ہوں گے۔ یہ ان جانوں کی قیمت ہے جو امریکی فوجیوں نے عراق میں قربان کیں۔ یہ الفاظ صرف ایک اعلان نہیں تھے بلکہ ایک ایسی اقتصادی جنگ کا آغاز تھے جس کا تصور بھی محال تھا۔ کیا یہ واقعی انصاف ہے یا تاریخ کی سب سے بڑی مالیاتی ڈکیتی؟ آج کی اس دستاویزی ویڈیو میں ہم ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 597 ارب ڈالر آئے کہاں سے؟ یہ وہ پیسہ تھا جو صدام حسین کے بعد آنے والے حکمرانوں نے جمہوریت کے نام پر عراق کے تیل سے نکالا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی مبینہ فہرست کے مطابق نوری المالکی کے 66 ارب ڈالر، مسعود بارزانی کے 59 ارب ڈالر اور ایاد علاوی کے 44 ارب ڈالر سمیت درجنوں نام اس فہرست میں شامل ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ وہ پیسہ ہے جس سے پورا عراق 3 بار دوبارہ تعمیر ہو سکتا تھا، جہاں آج بھی لوگ بجلی اور صاف پانی کو ترستے ہیں۔ لیکن افسوس، یہ دولت غریب عراقیوں کے کام آنے کے بجائے غیر ملکی بینکوں کی زینت بنی اور اب اسی محفوظ قلعے کو ریت کی دیوار بنا دیا گیا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ پیسہ کسی جائز تجارت سے نہیں آیا۔ اس دولت کے 3 بڑے اور کالے ذرائع تھے۔ ایک، تیل کی چوری۔ 2003 کے بعد عراق میں روزانہ لاکھوں بیرل تیل آف دی ریکارڈ نکالا گیا۔ یہ تیل بین الاقوامی مارکیٹ میں سستے داموں بیچا گیا اور اس کا سارا پیسہ سرکاری خزانے کے بجائے ان سیاستدانوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں گیا۔ 2 جعلی پراجیکٹس۔ عراق کی تعمیر کے نام پر امریکہ سے اربوں ڈالر آئے۔ کاغذوں پر ہسپتال، سڑکیں اور سکول بنے، لیکن حقیقت میں زمین پر کچھ نہ تھا۔ سارا پیسہ ان سیاستدانوں کی جیبوں میں چلا گیا۔ 3، کرنسی آکشن اسکیم۔ عراقی سینٹرل بینک سے ڈالر خرید کر انہیں بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے ایک ایسے گھناؤنے کھیل کا انکشاف ہوا جس نے عراق کو کنگال اور ان چند خاندانوں کو ارب پتی بنا دیا۔ آخر یہ کالا دھن امریکہ کیسے پہنچا؟ یہاں ایک بڑا انکشاف یہ ہے کہ یہ سب منی لانڈرنگ کے ذریعے ہوا۔ ان سیاستدانوں نے شیل کمپنیز کا سہارا لیا۔ پیسہ پہلے دبئی، پھر لبنان اور وہاں سے سوئٹزرلینڈ کے راستے نیو یارک کے بینکوں میں منتقل کیا گیا۔ امریکی بینکوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، اسے قبول کیا کیونکہ اس سے امریکی معیشت کو سہارا مل رہا تھا۔ لیکن آج وہی امریکہ اسے خون کی قیمت قرار دے کر ضبط کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی پہلے لوٹ مار میں مدد کی اور اب لوٹا ہوا مال خود ہضم کرنے کی تیاری۔ یہ وہی منظرنامہ ہے جس کی طرف 1400 سال پہلے اشارہ کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث 2887 میں مال و غلہ روکنے کا ذکر صرف قحط نہیں بلکہ معاشی جکڑ بندی ہے۔ جب کسی قوم کا خون پسینہ غیروں کے بینکوں میں قید ہو جائے تو وہ قوم اپاہج ہو جاتی ہے۔ آج عراق اس کی زندہ مثال ہے۔ ناظرین، یہ دولت عراقی عوام کی تھی جسے لٹیروں نے چرایا اور اب شکاری اسے چھین رہے ہیں۔ یہ صرف عراق کا قصہ نہیں بلکہ ہر اس ملک کے لیے سبق ہے جس کے حکمران اپنی دولت باہر چھپاتے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ پیسہ عراقی عوام کو واپس ملنا چاہیے یا امریکہ کو اپنی جنگ کا خرچہ وصول کرنے کا حق ہے؟ کمنٹس میں اپنی ریسرچ اور رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں تاکہ سچ سب تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔